حمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل یا رسول اللہ من یابا قال من اطعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ سلام کے جواب سے اندازہ ہو گیا تھا کہ سامعین بالکل چاق و چوبند بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ احباب کا یہاں پر شہر کراچی کے دور دراز علاقوں سے تشریف لانا اور اللہ کا قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، رب رحمان قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس دین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرا آپ کا اس بات پر یقین، اس بات پر اطمینان ہے کہ دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل ہو چکا ہے۔ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کا یقین یا ایمان ہے، وہ اہل حدیث ہو کہ اہل سنت ہو، وہ اپنے آپ کو کسی بھی مسلک کی طرف نسبت دیتا ہو، اس کا اس بات کے اوپر اطمینان اور یقین ہے کہ ہمارے نبی کے اوپر یہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ ایک یہودی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، سلمان تمہارا نبی بھی کیا خوب نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ سیدنا سلمان فارسی کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ سلمان تمہارا نبی کیا خوب نبی ہے، جس نے زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے سکھا دیے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سینہ تان کر کہا کہ ہاں، ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے ہم کو سکھا کر گئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، شاید قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس سے آپ کے توجہ کسی اور جانب نکل گئی ہوگی۔ یہ جو بھائی سامنے اتنا شور کر کے بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا آرام سے بات کریں کیونکہ توجہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ کے ذہن کسی اور جانب جا رہے ہوں گے کہ شاید مجھے کسی اور رخ پر بات کرنی ہے، لیکن میں آج ایک انتہائی اہم اصلاحی موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس آیت کا میری گفتگو کے ساتھ ایک خاص ربط ہے۔ یہ دین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل ہو گیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے مجھے آپ کو سکھا کر گئے ہیں۔ میرے نبی نے یہ بھی سکھایا کہ خوشیاں کیسے منانی ہیں، اور یہ بھی دکھایا کہ غم کیسے منایا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا بھی دین ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا بھی دین ہے، میرے نبی کا لینا بھی دین ہے، میرے نبی کا دینا بھی دین ہے۔ میرے نبی کی کل زندگی دین ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو قرآن مجید کی آیت اکثر سیرت کانفرنسز کے اندر پڑھی جاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب رحمان نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کل زندگی کو ماڈل، آئیڈیل، ایگزامپل اور نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان، اہل حدیث ہونے کے ناطے، اہل سنت ہونے کے ناطے، ایک کلمہ گو مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور تیرا یقین ہے کہ میرے نبی کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں جس جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے نکاح کا،
چونکہ کل کا خطبہ بھی اسی حوالے سے ہوا تھا تو ساتھیوں نے کہا کہ یہی گفتگو یہاں بھی رکھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی قیمتی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ شادی بیاہ کو عموماً ہم دین نہیں سمجھتے۔ نکاح کی تقریب ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، کیا مسلمان ہے، کیا عبداللہ عبد الرحمن ہے اور کیا منموہن ہے معلوم نہیں چلتا، محسوس نہیں ہوتا کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی شادی ہے، وہ کلمہ محمد کا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تقریب کے اندر تمام طور طریقے حنوط سے لیتا ہے۔ مسلمان کی شادی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان کی شادی ہے۔ اس حوالے سے مختصر آپ احباب کی توجہ چاہتا ہوں، لیکن درخواست یہ ہے کہ جو کچھ کہنا اور سننا ہوگا اس میں جو حق بات ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر جس نے جانے سے انکار کیا۔ مسئلہ سننے سنانے کا نہیں ہے، وہ پوری رات سیرت کے جلسوں میں آنے والے صبح فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، پوری رات نبی کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، نبی کی سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی کی زلفوں کا بیان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس جلسہ سننے والا صبح حجام کی دکان پہ پہنچ کے اللہ کے نبی کی سنت کٹوا رہا ہوتا ہے۔ مسئلہ سننے سنانے کا نہیں ہے، مسئلہ عمل کا ہے کہ یہ عمل کا فقدان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر جس نے جانے سے انکار کیا۔ قیل یا رسول اللہ من یابا، وہ صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے تو کلمہ اس لیے پڑھا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اللہ کے نبی ہم تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اللہ کے نبی یہ روزے کا رکھنا، یہ حج و زکوٰۃ اور جہاد، اللہ کے نبی یہ تمام معاملات اس لیے ہیں کہ ہم کو جنت میں چلے جائیں۔ قیل یا رسول اللہ من یابا، صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کون بدنصیب ہوگا جو جنت میں جانے کا انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جس نے میری بات کو سننے کے بعد، جس نے میرے فرمان کو سننے کے بعد اس پر عمل کر لیا یہ خوش نصیب جنت میں جائے گا، اور جو میری بات آ جانے کے بعد، فرمان رسول آ جانے کے بعد، اللہ کے نبی کی حدیث آ جانے کے بعد اپنے امام کی، اپنے مولوی کی، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے خاندان کی مانتا ہے اور لاتا ہے، یہی وہ بدنصیب ہے جس نے جنت جانے سے انکار کیا۔ جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے کہتے ہیں جناب کیا کریں، ایک خوشی کا موقع ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی بارات ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، روز تو نہیں ملتا، لہذا اس خوشی کے موقع کے اوپر ناچ گانا بھی ہوگا، موسیقی بھی ہوگی، رب رحمان کو ناراض کرنے والے تمام کام ہوں گے، کیونکہ آج میرے گھر میں خوشی کا موقع ہے۔ میں کہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، خوشی والے دن خوشی دینے والے رب کو ناراض کرتے ہو؟ جس رب نے تجھے خوشیاں عطا فرمائیں اس رب کو خوشی والے دن تو ناراض کرتا ہے، تیرے شادی کے اندر، تیری تقریب کے اندر خیر و برکت کبھی نہیں ہوگی۔ آج طلاق کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ہر گلی محلے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر بستی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر خاندان کے اندر، ہر محلے کے اندر میرے محترم بھائیوں 2-4 بچیاں طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے رب رحمان کو ناراض کیا ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں پہلے نقطے کی طرف۔ شادی کی جب بات ہوتی ہے، بچوں کی عمر کا انتخاب 20 سال کے بعد، اور یہ بھی وہ بتا رہا ہوں جو اسلامی سوچ رکھتا ہے، ورنہ عموماً 25-30 سال اور 35 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے۔ 25-30-35 سال سے پہلے کسی کو اس بات کا خیال نہیں آتا۔ کیوں جناب؟ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی بچے کی پڑھائی چل رہی ہے، اسٹڈی ہو رہی ہے، ابھی یہ گریجویشن کرے گا، ماسٹرز کرے گا، ابھی جناب اس کی تنخواہ کوئی 50,000 لاکھ روپے ہوگی، کر دیں گے، شادی نے کہاں جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شادیاں وقت پہ کیجیے،
یہ جو آج معاشرے کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ دیر سے نکاح کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی شادی وقت پہ کیجئے۔ بلوغت کی عمر کے بعد سے لے کے اللہ کی قسم تیری اولاد جتنے گناہ کرتی ہے، یہ حاجی صاحب، سفید داڑھی والا نمازی صاحب، یہ اس کا برابر کا شریک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ابھی بچے کی شادی کر دی تو کیا ہوگا، ابھی تک اس کو پال رہا ہوں، کل اس کی بیوی آئے گی، اس کو بھی پالنا پڑے گا، اس کے بچے ہو جائیں گے، اس کے بچوں کی کفالت بھی میں کروں گا، اور رب کعبہ کی قسم ہے نہ تو اپنے آپ کو کھلانے پر قادر ہے نہ اپنی اولاد کو، تجھے بھی اللہ کھلاتا ہے، تیری اولاد کو بھی اللہ کھلاتا ہے۔ اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، رب کے قرآن پہ یقین رکھ کر کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ فقیر ہوں گے، کھولیے قرآن، رب رحمان مجھ سے آپ سے مخاطب ہے، اپنے نوجوانوں کے نکاح وقت پہ کیجئے، یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے رب رحمان ان کو غنی کر دے گا۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جس کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوا کرتے۔ وہ رب اس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے نوجوانوں کی، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح وقت پہ کیجئے۔ یہ فقیر اور غریب ہوں گے، رب رحمان ان کو غنی کر دے گا، اللہ ان کو امیر کر دے گا۔ اللہ کی قسم ایک دو نہیں درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ میری اپنی شادی ہوئی آج سے کوئی 17 سال پہلے، 2004 کے اندر، اللہ گواہ ہے اس وقت 3-3.5 ہزار روپے کی ملازمت تھی، شادی سے ایک ہفتہ پہلے وہ بھی چھوٹ گئی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے وہ 3-3.5 ہزار روپے کی ملازمت بھی چھوٹ گئی۔ رب کے قرآن کی آیت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے نکاح کیا تھا۔ میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا شادی کارڈ کے اوپر یہی آیت لکھواؤ، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ شادی کارڈ کے اوپر یہی آیت لکھی، رب رحمان سے پوری امید کے ساتھ کہ میرے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے اگر یہ فقیر ہوں گے میں ان کو نکاح کے بعد غنی کر دوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی ایک ہفتہ پہلے شادی سے پہلے جاب چھوٹ گئی، بڑا پریشان، لیکن اللہ کے قرآن پہ یقین تھا کہ میرے رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ جانتا ہے، کچھ عرصہ گزرا، حالات بہتری کی طرف چلے گئے، اللہ نے بڑھا دیا، حالات بہتر ہوئے۔ 6 سال کے بعد دوسرا نکاح کر لیا، دوسرا نکاح کیا، اللہ جانتا ہے حالات اور بہتر ہو گئے، حالات اور بہتر ہوئے۔ میں نے کہا کہ ایک اور سنت پر عمل کر لیا جائے، چنانچہ ڈاکٹر صاحب تیسری کر لی، آمین آمین، ابھی سوچ رہا ہوں جی میں یہی بتانے والا ہوں۔ تیسری کی، ابھی لاک ڈاؤن آ گئے، لاک ڈاؤن سے کوئی پچھلے 2 سال پہلے جو لاک ڈاؤن آیا اس سے 1 سال پہلے تیسری شادی کی۔ اللہ جانتا ہے حالات اور بہتر ہو گئے، پورے پاکستان کے اندر اللہ کی توفیق سے میرا کاروبار بڑھتا چلا گیا، برانچیں بڑھتی چلی گئی۔ یہ تو جو لاک ڈاؤن آیا اس نے سب کے کاروبار کے اوپر پانی پھیرا، اس میں ہمارا بھی پھر گیا۔ اب سوچتا ہوں کہ چوتھی کر لی جائے، کیونکہ 3 کرنے سے تو اللہ نے بڑی برکتیں عطا کی، لیکن حالات کے مارے ہوئے لوگ لاک ڈاؤن کے لپیٹے میں ہم بھی آ گئے۔ اب چوتھی کی امید رکھتا ہوں کہ کرنے کے بعد اللہ بالکل اور کاروبار وسیع کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ، جو رب کے قرآن پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے نکاح کرے گا، نوجوانوں کے نکاح کرے گا، اللہ اس میں برکتیں عطا کرے گا۔ تو ایک کام، پہلی نصیحت اور پہلا آپ سے وعدہ کہ اپنے نوجوانوں کے نکاح وقت پہ کیجئے۔ نوجوان تو خوش ہو رہے ہوں گے، بزرگ سوچ رہے ہوں گے یہ ہمارے لیے کام دے کے چلا گیا۔ اب نوجوان گھر جا کے جب ہمیں بولیں گے کہ جناب مولوی صاحب تو بول کر گئے تھے وقت کے اوپر نکاح کیجئے، اور یہ نوجوان اللہ کی قسم بات سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا داماد ابھی اس وقت یہیں اس تقریب میں ہے، شادی کا موقع آیا، میں نے اسے کہا ہاں بھائی شادی کیسی کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بالکل ویسی کرنا چاہتا ہوں جیسے پچھلے جمعے میں آپ نے درس میں بیان کیا تھا۔ اللہ گواہ ہے، سامنے موجود ہے۔ میں نے کیا بیان کیا تھا؟ میں نے یہ بیان کیا کہ دیکھو شادیوں کی جو رسومات، جو باطل رسومات ہیں
کہ جن کے نرغے میں آج مسلمان آ چکا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام کے اندر نکاح ہے اور ولیمہ ہے، جتنی سادگیاں پیدا کرو گے اتنی آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ اس نے کہا مجھے بالکل اسی طرح سے کر لیں، نکاح مسجد میں کروں گا، ولیمہ ہوگا اور بس ختم ہو گئی بات، نہ کوئی جہیز، نہ مہندی، نہ مائیوں، نہ بارات۔ یقین کیجئے ایسی شادیوں میں بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو پہلی بات، اپنے نوجوانوں کے وقت کے اوپر نکاح کیجئے، اور اللہ جانتا ہے آپ کو کہنے سے پہلے اس کے اوپر عمل کر کے بیٹھا ہوں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا، ابھی اس 6 مہینے کے اندر اپنی 2 بچیوں کے نکاح کیے ہیں۔ ایک کی عمر اس وقت 16 سال ہے، دوسری کی عمر اس وقت 14 سال ہے۔ میرے خاندان والے مجھے کہنے لگے یہ پاگل ہو گیا ہے، چونکہ جب آپ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں میرے محترم بھائیوں تو اپنوں کے تیر بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ میرے خاندان والے کہنے لگے اس کی بیٹیاں اس کے اوپر بوجھ ہیں، ابھی اتنی معصوم بچیاں ہیں، چھوٹی عمر ہے، ابھی سے ان کے نکاح کر دیے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ہے میں کیا کسی بھی باپ کے نزدیک اس کی بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، لیکن کیا کروں، شریعت کا حکم ہے۔ وہ اللہ کی قسم ہے، ایک طرف پوری قوم برادری کھڑی ہو، کنبہ قبیلہ کھڑا ہو، ایک طرف رب رحمان کا حکم ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو، خاندان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے یہ تو بندہ 2 عالم سے خفا صرف میرے لیے ہے۔ جب آپ دین پر آئیں گے، دین پر چلنا آسان نہیں، اللہ کی قسم میں ایسا ہے جیسے ہاتھوں میں انگارے لے کر چلنا۔ دوسری بات، اپنی شادیوں کو آسان کیجیے۔ دیکھیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کر کے ہمیں دکھائی ہیں، اپنی خوشیاں منا کر ہمیں دکھائی ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ انہوں نے بھی شادی نہیں شادیاں کر کے ہمیں دکھائی ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں معاملات خراب ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم ایک نہیں ایک سے زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے۔ اٹھائیے حدیثیں دیکھیے، صحابہ کے معاملات دیکھیے، ہر کسی نے یقین کیجئے 1 سے زائد نکاح کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ اس معاشرے کے اندر جو ایک نکاح کرے اور 10 گرل فرینڈز رکھے وہ معزز ہے، وہ اچھا آدمی ہے، اور جو بیچارہ آج ہی قاری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، 4 بیویاں 28 بچے، دیکھی ہوں گی آپ لوگوں نے، جی قاری یعقوب صاحب فیصلہ آبادی، 4 بچے 4 بیوی 28 بچے، میڈیا کے اوپر ان کا انٹرویو آ رہا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے نبی نے ایک نہیں ایک سے زائد شادیاں کر کے دکھائی ہیں۔ ایک بات تو یہ اس میں جو نقطہ میں نکالنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی 1 سے زائد شادی کرنی ہے۔ سنت خالی سینے پر ہاتھ باندھنا، رفع دین کرنا، آمین بالجہر، صرف یہ نہیں ہے۔ 1 سے زائد شادیوں میں اللہ کی قسم بہت بڑا فلسفہ ہے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، کہہ رہی ہوں گی یہ کہاں ہمارے مردوں کو اشتعال دلانے آ گیا۔ میں اشتعال نہیں دلا رہا۔ پچھلے دنوں اب تک چینل کے اوپر ایک پروگرام تھا اینکر فہیم عباس صاحب کے ساتھ، میں نے وہاں پر موضوع تھا دوسری شادی کیوں ضروری ہے۔ اس میں میرا جو نقطہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ میری مائیں بہنیں بھی مطمئن ہو جائیں۔ اس وقت معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بڑھی ہوئی ہے۔ دوسری بات، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو گھروں کے اندر بیوہ 2-2 3-3 بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ ایک ایک شادیاں کر کر بیٹھے ہوئے ہیں اور استطاعت کے باوجود دوسرا نکاح نہیں کرتے تو میرے محترم بھائیوں، وہ جو طلاق یافتہ 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے، وہ جو بیوہ 4 بچے لے کر بیٹھی ہے، اس سے کوئی کنوارا تو نہیں کرے گا۔ او بھائی کنوارا تو اپنے لیے کنواری ڈھونڈے گا، اس میری بچی کا کیا ہوگا؟ وہ میری بیٹی، وہ میری بہن جو 2 بچوں کو لے کر 18 سال کی عمر میں بیوگی کاٹ رہی ہے، بیوہ ہو چکی ہے، اس سے کون نکاح کرے گا؟ کوئی صاحب حیثیت دوسری شادی والا۔ اور یاد رکھیے، ایک مرد اگر نکاح کرتا ہے تو اپنے اوپر پریشانی مول لے کر عورت پر احسان کرتا ہے۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ آپ کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپے، آپ کی تنخواہ ہے 50,000 روپے، آپ 1 لاکھ روپے میں ایک گھر چلا رہے تھے،
اب 1 लाख रुपए में आपने एक बच्ची जो बेवा बैठी हुई थी, एक बच्ची जो तलाक याफ्ता थी, अब जनाब आपने उससे निकाह कर लिया। अब उस 1 लाख रुपए में आपकी इखराजात 2 जगह तकसीम हो गए, लेकिन आपने एक औरत के ऊपर एहसान कर दिया। वो बच्ची जो घर में 2 बच्चे लेकर बेवगी काट रही थी, वो बच्ची जो 4 बच्चों के साथ तलाक लेने के बाद अपने माँ बाप के घर में बैठी हुई थी, उसके साथ आपने एहसान का मामला किया है, अपने इखराजात के अंदर उसको भी शामिल कर लिया। लिहाजा मेरे नबी ने 1 से ज़ायद शादियां करके उम्मत को ये पैगाम दिया कि निकाह 1 से ज़ायद भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर सबके दरमियान अदल और इंसाफ कर सको तो। ऐसा नहीं कि एक बीवी के पास 4-6 दिन गुजार रहे हो, दूसरी के पास 1 दिन। यही तो मसला बना है कि हमारी माँ बहनें बेटियां आज आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती हालात से डर के। मोहल्ले के अंदर मिसाल देख रही है कि दूसरी लाने के बाद पहली को तो उठाकर फेंक दिया। अगर इंसाफ कर सकते हो तो फिर मेरे मोहतरम भाइयों ये काम करो, वरना एक पर मुतमईन होके बैठ जाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी ने शादियां हमें करके दिखाई हैं किस तरह सादगी से होती हैं। उसके अंदर पूरी शरीयत का मुताला करके देख ले। ना मेहंदी है उसके अंदर, ना मंगनी है, ना मायूं है, ना बारात है। सिंपल मेरे मोहतरम भाइयों, सिंपल तरीके से निकाह कीजिए, निकाह को आसान कीजिए, और निकाह के बाद वलीमा है। निकाह हो गया, सबसे पहले जब वो कबूल हुआ, लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम वलीमा है। अब वलीमे का खर्चा भी लड़के वाले के ऊपर है, लड़की वालों पर शरीयत इस्लाम में 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं। शरीयत में लड़की वालों के ऊपर 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं। या जो इतने बड़े बड़े जहेज की लिस्टें ले जाकर लड़की वालों को दी जा रही हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, ये हुनूद की रस्में हैं। मुसलमानों का इन रसूमात से कोई ताल्लुक नहीं। आज हमारे यहाँ जनाब मेहंदी भी होगी, मंगनी भी होगी, माइयों भी होगा, बारात भी होगी, फिर जहेज के नाम पे इतने बड़े बड़े फर्रे लड़की वालों को दे दिए जाएंगे। नतीजा क्या निकलता है कि आज कितनी बच्चियां घरों के अंदर बैठी हुई हैं, कितनी ही बच्ची अल्लाह की कसम इन पंखों से झूल गई तेरी इन हरकतों की वजह से कि उस बाप के पास, उसके पास तुझे जहेज देने को कुछ नहीं था। आज बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं कि उनके बाप के पास तुझे जहेज में देने को कुछ नहीं, और हम अड़े हुए हैं कि बगैर जहेज के शादी होगी नहीं। लिहाजा लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर शादी का खाना खा लें तो गुनाह है कि सवाब, जहेज ले लें तो गुनाह है तो सवाब। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, गुनाह सवाब का मसला अगर 1 मिनट एक तरफ रख दो और सिर्फ ये सोच लो कि हम बाइकाट करते हैं इस वजह से कि अगर हम बाइकाट करेंगे, जो साहिब हैसियत लोग हैं कि भाई हमें बच्ची से, उसके घर वालों से जहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं कहा करता हूं उस बाप से और क्या लोगे जो अपने जिगर का टुकड़ा काट कर तुझे दे रहा है। पूरी जिंदगी मेहनत की, 20-25 साल 18 साल की उम्र तक उसे पाला पोसा, उसके नाज नखरे उठाए, तेरे एक दस्तखत के ऊपर वो अपने जिगर का टुकड़ा काट के तुझे देता है, उससे और क्या लोगे। लेकिन आज जहेज चाहिए। मेरे मोहतरम भाई, मैं आपको बताऊं, इस जहेज की वजह से हिंदुस्तान के अंदर पिछले दिनों, आपने पिछले साल एक क्लिप देखा होगा आयशा नामी एक लड़की का, इस जहेज की वजह से उस आयशा नाम की लड़की ने अपने आप को समंदर में फेंक कर खुदकुशी कर ली। लोग तबसरा कर रहे थे, इसने दुरुस्त किया, गलत किया, वो खुदकुशी की, हराम मौत पाई। मैंने कहा तबसरा करने को छोड़ दो, ये देखो कि ये अमल किया क्यों है। तुम तबसरे तो बड़े शौक से करते हो, और तबसरे से पहले जरा सोचो तो सही उसने ये अमल किया क्यों। वो मेरे मोहतरम भाइयों, इस जहेज की वजह से कि वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी, हालांकि शादी हो चुकी थी, शादी के बाद भी डिमांड आ रही थी, जहेज कम लाने के ऊपर ताने दिए जा रहे थे। इस वजह से उसने अपने बाप पर मजीद बोझ डालने के बजाय अपनी जान उसने ले ली, खुदकुशी कर ली। आज कितनी ही आशाएं,
कितनी ही आयशाओं ने अपने आप को खत्म करके मेरे और तेरे लिए सवालिया निशान छोड़ा है कि अब भी अगर इन बच्चियों की जान बचाना चाहते हो, मुआशरे की इस्लाह चाहते हो, उस बूढ़े बाप के आंसुओं की तरफ देखो, उसकी बेबसी की तरफ देखो, जो 5-6 बच्चियां लेकर बैठा हुआ है, उसके पास देने को कुछ नहीं। कहता है कि एक बेटी होती, कहीं से कर्ज उधार कर लेता, कहीं से मांग लेता, वो एक बीसी डालकर 5-6 लाख बेटी का जेवर बना देता, कोई जहेज दे देता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पीछे 5-6 बच्चियां हैं। ऐसे लोगों का जीना दूभर आज मुआशरे में ऐसे लोगों ने किया हुआ है जो जहेज के शौकीन है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, यूं समझ लीजिए खत्म कर रहा हूं, लेकिन इस उम्मीद के ऊपर कि मैंने शुरू में अल्लाह के नबी का फरमान सुनाया था। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने मेरी बात सुनने के बाद उस पर अमल कर लिया वो जन्नत में जाएगा। जिसने मेरी बात सुनने के बाद बिरादरी कौम को लेकर आया, अपने नफ्स को लेकर आया, फिर वो जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे भाई, जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह, नमाजों के जरिए भी, अपने अकीदों के जरिए भी, और नबी जो मुआशरती निजाम देकर गए हैं उस मुआशरती निजाम को अपना कर भी इंशाअल्लाह रहमान हमें मुआशरे में मिसाली किरदार अदा करना है। मालूम चले ये किसी अहले हदीस के बच्चे की शादी है, मालूम चले ये जो शादी सादगी से हो रही है ये अहले सुन्नत है, मालूम चले कि जो शादी हो रही है ये अब्दुल्लाह की है, अब्दुर्रहमान की है, वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की है। मालूम चलना चाहिए इसका निकाह सादगी से हुआ है, कोई बेपर्दगी नहीं, कोई फहाशी नहीं, कोई नाच गाना नहीं, कोई जहेज का तबादला नहीं, ताकि मेरे मोहतरम भाइयों आप मॉडल बने, आप एग्जाम्पल बने लोगों के सामने। ऐसे होती है शादी बगैर किसी लेन देन के, बगैर किसी खर्चे के, शादी सादगी से, निकाह का कोई खर्चा नहीं। तो मेरे मोहतरम भाइयों क्या ख्याल है, अपने बच्चों की ऐसे ही शादी करोगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह करीम मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम वो मुआशरे का निजाम जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे और तुझे देकर गए थे, अल्लाह करीम उसे नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।